اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر دشمن آل رسول لعنت بے شمار۔ مومنین حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور انسان کی ازدواجی زندگی۔ دیکھیے، ہمارے لیے ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ نمونۂ عمل ہیں۔ اگر ہر امام کا چاہنے والا، اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا، اگر اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور ان کی سیرت پہ اگر عمل کرے تو یہ ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اور یہ جو مسائل جو ازدواجی زندگی کے جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام سدھر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور انسان کی ازدواجی زندگی، مطلب جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ اپنے آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کہتی ہیں، آپ اپنے آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذاکرہ سمجھتی ہیں۔ جب شادی ہو جاتی انسان کی تو وہ ایک سے خواہشات بڑھاتا رہتا ہے، زوجہ کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں کہ فلاں کے پاس اگر مثال کے طور پہ آئی فون ہے تو اب اس کو بھی آئی فون چاہیے، فلاں کے پاس اگر یہ ہے تو اس کو بھی یہ چاہیے، اگر اس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس بھی یہ چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھیں کیا اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا، کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی کنیزیں جو ہوتی ہیں کیا وہ ایسا کرتی ہیں یا نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب سے شادی ہوئی کبھی بھی انہوں نے اپنے شوہر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی خواہش ظاہر کی، کبھی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنی مصیبتیں پڑیں، جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرثیہ بھی پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے ظلم پڑے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتے کیا رات کی تاریکی میں بدل جاتے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بھی شکوہ، ایک بھی شکایت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نہیں کی، اپنے شوہر کو نہیں بتایا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں لیکن جناب فاطمہ زہرا نے شکایت نہیں کی۔ لیکن اب یہاں کے اوپر ہم ازدواجی زندگی دیکھتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم معصومین کے چاہنے والے ہیں، بڑے محب ہیں۔ اب دیکھیں ان کی سیرت کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ان کی سیرت پہ عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اب ہماری خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں شادی کے بعد کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ کسی کے پاس کوئی مہنگی چیز ہے، اب اس کی بیوی کو وہی چاہیے اس کے شوہر سے۔ جب یہاں پہ خواہشات کا معاملہ جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس میں پرابلمس آتی رہتی ہیں، مشکلات ہوتی رہتی ہیں، پھر یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے پھر دونوں کیا تفرق ہو جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی جو ہے وہ صرف ایک لڑکی کی ہوتی ہے، ایک عورت کی ہوتی ہے، خاتون کی ہوتی ہے، نہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں سے۔ کیا امام کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے؟ کیا امام کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تکلیف دے؟ کیا آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا زور و شور سے بتاتے ہیں، کیا مولائے متقیان نے کبھی نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کیا جناب فاطمہ زہرا کے اوپر کبھی بھی ہاتھ اٹھایا یا اونچی آواز سے بولے؟ آپ کو ملے گا، پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ملے گا بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ لیکن ہم
اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا بتاتے ہیں، اپنے آپ کو معصومین کا چاہنے والا بتاتے ہیں، دعوی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو مارتے ہیں، اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا یہ سیرت معصومین ہے؟ کیا یہ امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ تو جواب یہی آئے گا، بالکل بھی نہیں۔ تو ہر وہ شخص جو ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، لڑکی کو بھی چاہیے اور لڑکے کو بھی چاہیے، زوجہ اور شوہر کو دونوں کو چاہیے کہ وہ سیرت معصومین پہ عمل کریں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں، اپنے شوہر کی انکم کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کرتی رہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جہاں کے اوپر مسئلہ فضول خرچی کا آ جائے گا ازدواجی زندگی میں، وہیں کے اوپر مشکلات جو ہیں، پرابلمس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ بیوی کہے گی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ اتنے ہزار کا ہے، 20,000 کا ہے، 25,000 کا ہے۔ شوہر کہے گا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میری تو اتنی کمائی بھی نہیں ہے، تم کہاں سے لائیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا کرے گا جب ایسے راستے، ایسی چیزیں، خواہشات بلا وجہ جب بڑھتی جائیں گی تو ایک زندگی مشکلات میں گھرتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیسوں کو چاہیے کہ وہ ان کی سیرت پہ عمل کریں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور ان کی سیرت کو اپنائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔